بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ سلامت رہیں، اور جو کان سن رہے ہیں وہ بھی سلامت رہیں، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے ذکر خیر، ذکر ہو رہا ہے رب کریم کا، ذکر ہو رہا ہے امت کی بھلائی کا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر خدمت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے روزے افطار انجوائے کر رہے ہوں گے، اور تراویح کی نمازوں کو بھی اپنے اذہان، اپنے اجسام کی تقویت اور بھلائی کے لیے پابندی سے نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہو، ہمیں نمازوں کا جو روحانی فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہوں، رمضان کے روزوں کے جسمانی اور روحانی فوائد بھی ہم ہمہ وقت حاصل کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، کل ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ موضوع ختم نبوت کا موضوع تھا۔ وہی ایسا موضوع ہے جو نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ آج کے دن بھی الحمدللہ ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کرنے کے لیے میرے اس ایوان میں منتخب علماء جو اس حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ موجود ہیں، جن کا ذکر اب سے کچھ دیر کے بعد میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کروں گا۔ میں اس سے قبل یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو دنیا جس لیول پر ہے، سائنس کی اور ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور ورچوئل ایجوکیشن جس لیول پر ہے، اس وقت حقیقتاً نہ صرف بڑوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، سب کا ایمان اپنا بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ ہم مختلف قسم کی لٹریچرز، مختلف قسم کے ذہن سازی کے مواد، مختلف قسم کی ویڈیوز، مختلف قسم کے علماء کے مختلف رائے جو آرگیومنٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، جس پر کبھی بھی وہ ایک نقطے کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتے۔ جب یہ ایک نیا ذہن یا پراگندہ ذہن یا ایک قداور ذہن بھی سنتا ہے تو وہ بہت ساری باتوں میں ابہام کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ دور اس وقت حقیقتاً اس قدر خطرناک اور مشکل دور ہے کہ ایمان کو اپنے بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ بنیادی اصولوں کے اوپر خصوصی طور کے اوپر توجہ دیں، نہ صرف بلکہ ان کی پاسداری کریں، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم اپنا کسی حوالے سے بھی منہ دکھا سکیں۔ اس میں سب سے ضروری جو اس وقت امر ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف آخری نبی ماننا، آخری پیمبر ماننا، اور یہ ماننا کہ وہ اللہ کے آخری رسول اور پیمبر ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آیا تھا اور نہ ہی آ سکے، کیونکہ یہی ہمارا ایمان کا جز ہے، یہی ہماری اساس ہے، اور کرتاس پر بھی یہی لکھ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ کی ترویج کے لیے، بچوں کی ترویج کے لیے، ابھرتے ہوئے اذہان کی ترویج کے لیے، نوجوانوں کی ترویج کے لیے ہماری اس بزم میں علامہ اسلم امجدی، ممبر علماء کونسل، ختم نبوت فورم کراچی، مہمان خصوصی کے طور پہ موجود ہیں۔ میں آج کی محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ یہاں پر الحمدللہ ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جو آپ نے اتنا بہترین موضوع منتخب کیا، اور یہ ایسا موضوع ہے جو ہر کوئی اس موضوع پہ گفتگو بھی نہیں کر پاتا، تو ماشاءاللہ اس پر بھی آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کی قابل تعریف ہے، اور آپ کی جو پوری ٹیم اس موضوع کو منتخب کرنے پہ قابل تعریف ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہمارے اس ایوان میں وطن عزیز پاکستان کے ممتاز نعت خواں ثاقب چوہان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اور میں بلا تاخیر چاہوں گا کہ ثاقب چوہان صاحب کو زحمت دیں اور اس محفل کا آغاز خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثاقب چوہان کی خوبصورت آواز میں اس بزم کا آغاز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کر خود خدا کہتے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، اے شاہ زمر اپنی زیارت کا شرف دے، اے شاہ زمر اپنی زیارت کا شرف دے، بے چین ہے آنکھیں میری، بے تاب جبیں ہے، بے چین ہے آنکھیں میری
نہ اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے اعظم تیرا انداز بیان کتنا حسین ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ انہی خیالات کے ساتھ میں چلتا ہوں علامہ اسلم امجدی صاحب کی جانب، اور پہلا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، میری بھی علم میں اضافہ ہوگا اور جو ہمارے سامعین ملاحظہ کریں۔ عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیے، کس قدر ضروری ہے اور اس کی اساس کیا ہے اور اصل میں ہے کیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی ماشاءاللہ اچھا سوال پوچھا آپ نے، عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ تو اس کا آسان سے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ بنیاد ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا تو جو ہے وہ محل بھی قائم رہتا ہے، اور اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہو، پلر ہی مضبوط نہ ہو تو پلر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے بنیاد باقی نہیں رہتی، خوبصورت بات کہی، محل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کو اسلام سے نکال دیں، اس کی مثال میں آسان سے اس طرح دوں گا کہ جیسے اسلام اور ختم نبوت کا تعلق روح کی طرح ہے، روح کی طرح اگر کسی انسان جی جی بالکل، اگر کسی انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو پھر اس کا وجود باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسلام سے عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیں تو پھر اسلام میں کچھ باقی اسلام نہیں رہے گا۔ جی بالکل، اس کی آپ اس طرح بھی دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر کیا خوبصورت بے شمار آیتیں جو ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے، اللہ اکبر، اور متواتر خبر متواتر کے ساتھ بھی بہت ساری حدیثیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ تو آپ قرآن ہی عقیدہ ختم نبوت پر آپ اگر اس میں دیکھیں، اگر غور و فکر کریں، لیکن اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی باری جو ہے آیت مبارکہ ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، اور آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو آپ اگر اس آیت مبارکہ میں اگر غور کریں نا تو اس آیت مبارکہ کے 4 جز ہیں۔ نمبر 1 جز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب اس پوائنٹ کو آپ دیکھیں کہ یہ آیت مبارکہ میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ اسی لیے بیان کی کہ پہلے کے دور کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ ان کے بیٹے نبی ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 بیٹے تھے، ابراہیم اور اس کے علاوہ جو دیگر دوسرے تھے قاسم اور محمد قاسم وغیرہ، تو یہ بلوغت کی عمر میں پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تو لیکن اس کے بعد بھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے
ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے حضور کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی اور یہی وجہ ہے کہ جب بیٹا نہیں تو نبوت کا سلسلہ بھی وہاں پر ختم ہو گیا. میرے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ نبی تھے جن کے کوئی بیٹا نہیں، یعنی کہ مردوں میں کوئی بلوغت کی عمر تک نہیں. تو بلوغت کی عمر. علامہ اسلم امجدی صاحب سے بڑی ہی میں کہتا ہوں کہ فائدہ مند سود مند گفتگو چل رہی ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، چند لمحوں میں حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، سیکھیں علم و عمل میں آپ سب کا خیر مقدم. بلا تاخیر نذرانہ عنایت کے لیے دعوت دوں گا قرۃ العین کو کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختصر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا رسول اللہ، ہمارا رسول اللہ. مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تمہیں حوصلہ بڑھانا. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا رسول اللہ، سہارا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ. پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اسلم امجدی، جو بیان کر رہے تھے عقیدہ ختم نبوت کے 4 اہم جز، جس میں سے ایک جز آپ نے بیان کیا تھا. میں چاہوں گا کہ وہیں سے گفتگو کو بالکل میں یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہو سکتے. یعنی اس سے یہ بات واضح کر دی کہ کیونکہ ہمارے پیارے آقا کے جو بیٹے تھے وہ بلوغت کی عمر میں پہنچنے سے پہلے انتقال اگر فرما گئے، تو ایسا نہ ہو کہ منہ بولے بیٹے جن کو زید بن محمد کے پکارا جاتا تھا، کہ ان کی اولاد میں سے کسی کو جو ہے بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں کیونکہ وہ تو بیٹے نہیں تھے لیکن یہ تو جو ہے منہ بولے بیٹے تھے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں نبوت مل سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس باپ کو بھی ختم کر دیا. پھر دوسرے جز اس کا یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر فرمایا وہ خاتم النبیین ہیں. اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور رسول ہے، اور وہ کون سے رسول ہیں؟ وہ رسول ہیں جو خاتم النبیین ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ خاتم الرسول ہیں، بلکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے رسول تو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاتم النبیین ہیں. یعنی جب جو ہے وہ رسول نہیں آ سکتا اور نبی بھی نہیں آ سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پہ واضح طور پر بیان فرما دیا. اور آخری جز بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ، اور وہ جز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی اس میں واضح طور پر اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ آنے والے دور کے اندر لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر تمام کے تمام باپ کو
ختم کر دیا۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کیا اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اذہان کو منور کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان نسل اور ہمارے بڑے بھی اس عقیدے کی پابندی کریں گے، پاسداری کریں گے اور اسے امانت کے طور پر اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے۔ انہی خیالات کے ساتھ اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا کنزا کو، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ بیٹا بسم اللہ۔ میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ، وہ رکن یمانی، وہ میزاب رحمت، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے میں، صحن حرم میں کروں جا کے سجدے میں، مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، خدا نے اتارا جسے آسمان سے، کیا نفس تھا جن کو پیغمبروں نے، اسی حجر اسود کا بوسہ میں لے لوں، اسی حجر اسود کا بوسہ میں لے لوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ ماشاءاللہ معزز ناظرین، خوبصورت انداز میں کنزا نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے نعت خواں حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، ثاقب چوہان صاحب کا، قرۃ العین کا اور کنزا کا، کہ آپ سب تشریف لائے اور خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے ہمارے اذہان کو منور کیا۔ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، کہیں نہیں جائیے گا اس امید کے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور بڑھتے ہیں کوئز کے اس سیگمنٹ کی جانب جس کا آپ کو روزانہ بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، اور یہی وہ سیگمنٹ ہے جو ہمارے سیکھیں علم و عمل کے جو سلوگن ہے اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کا ایمبلم، اس کے لیے ایک ایمبلم بھی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کنٹیسٹنٹس میں اسلم سلطان اور نیلوفر پنجوانی،
اور محمد فہیم، جن کو کہ آپ ڈائس پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور میں بلا تاخیر ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ مقابلہ ناک آؤٹ بیس پر ہے، جو سوال کا جواب نہیں دے سکے گا وہ مقابلے سے باہر ہو جائے گا۔ پہلا سوال بہت ہی آسان سوال، اور یہ اسلم سلطان صاحب سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غار میں پناہ لی؟ غار ہرا۔ سوچ کے دے دیجیے، 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ جب ہجرت کی تھی مدینہ سے۔ چلیے مائک بڑھا دیجیے آگے کی جانب۔ جی آپ؟ غار سور، بالکل صحیح جواب دیا نیلوفر پنجوانی نے۔ اور میں دوسرا سوال میں اپنے نیکسٹ کانٹیسٹنٹ سے کرتا ہوں، محمد فہیم صاحب سے۔ یہ مکہ مکرمہ کی کوئی بھی 2 زیارتوں کے نام بتا دیجیے۔ غار سور، غار ہرا، جنت المالا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح جواب انہوں نے دے دیا۔ اور میں ایک سوال اور کر لیتا ہوں، آپ مائک اسلم سلطان صاحب کی جانب بڑھا دیجیے گا۔ اسلم سلطان صاحب، شوال کے موقع پر کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ شوال میں ہم کتنے روزے رکھ سکتے ہیں؟ 6 روزے، درست جواب۔ نیلوفر آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی اور مہنگی دھات کون سی ہے؟ پلیٹینم سب سے قیمتی دھات ہے دنیا کی۔ نیکسٹ کوشچن، وہ کون سا جاندار ہے جسے اپنی موت کا وقت پہلے سے معلوم ہوتا ہے؟ وہ جاندار کون ہے؟ جانوروں میں جاندار ہے ویسے تو سر مطلب جاندار جتنے بھی جانوروں میں ہے ان کو اپنی موت کا علم پہلے ہو جاتا ہے، وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، نہیں، یہ اس وقت جو ہے نا وہ اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت میں مر جاؤں گا۔ ایک ٹائم، فکس ٹائم ہوتا ہے، وہ اس کو معلوم ہوتا ہے، دن کا بھی پتا ہوتا ہے، اسے وقت کا بھی پتا ہوتا ہے۔ چلیں یہی سوال میں آگے بڑھاتا ہوں، اور یہ سوال میں اسلم سلطان صاحب سے۔ گدھ نہیں، بالکل نہیں جناب۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، سزائے موت کا قیدی اسے پتا ہوتا ہے کہ کس دن کس وقت مجھے سزا دی جائے گی۔ اور میں یہ کوشچن اب ڈاکتا ہوں نیلوفر سے۔ بڑی اچھی تیاری آپ سب کی ہے، لیکن نیلوفر آج اپنا خاتون ہونے کا پورا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ لڑکیاں جو ہے وہ واقعی میں ذہانت میں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر کتنی ہے؟ ویسے تو 63 سال میں ان کا وصال ہوا تھا، اور 53 سال میں جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے، وہی ظاہری عمر ہے ان کی 63 سال۔ اس کے بعد تو پردہ فرما لیا نا۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا کوئز کا مقابلہ ختم ہوا، اور نیلوفر جو ہے وہ آج کے مقابلے کی ونر قرار پائیں، کیونکہ سارے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اور میں اسلم صاحب کو اور محمد فہیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے پروڈیوسر راؤ کرامت صاحب کی جانب سے آپ کے لیے شیلڈز ہیں، وہ ضرور لیتے ہوئے جائیے گا۔ اور میں بلا تاخیر بڑھتا ہوں علامہ صاحب کی طرف، تاکہ ہم مزید عقیدہ ختم نبوت کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ علامہ اسلم امجدی، مسلمانوں کے لیے عقیدہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ آسان سے جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ اب قرآن پاک کی کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرنا گویا کہ جو ہے وہ قرآن پاک کا انکار کرنا ہے، اور قرآن پاک کے کسی ایک بھی لفظ کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک میں بتا دیا، تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مطلب یہ ہے نا کہ بھائی آج کل کی جو نئی نسل ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے معاملات اس وقت سیٹل کیے جا رہے ہیں، بڑے لٹریچرز اور ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں جس میں ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، اور کہیں پر ان کے جو ذہن ہے عقیدہ ختم نبوت سے کسی بھی انداز میں ایک جانب سے دوسری جانب یا تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس وقت بڑا آسان، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا کوئی فارمولا بتائیں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا ان کے یہ پیوست ہو جائے، دل و دماغ میں سرائت کر جائے، لہو میں۔ اس کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ختم نبوت فورم کراچی جو ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ مختلف کورسز کروا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ہمارا ایک کورس یہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 روزہ عقیدہ ختم نبوت کورس ہوتا ہے۔ کم سے کم مدت اس کی 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 4 دن 5 دن۔ وہ الحمدللہ مساجد میں بھی ہو رہا ہے، مدارس میں بھی ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اسکولوں میں بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔
تقریباً 270 کے قریب ہم نے یہ کورسز اب تک کر چکے ہیں. اس کے علاوہ عقیدے کے اوپر ہماری ایک کتاب ہے فہم دین اسلام کورس. اس کے اندر جو ہے ہر جو ضروریات دین کی جو چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت بھی موجود ہے. تو الحمدللہ یہ کورسز بھی جو ہے ہمارے جو ہے فی الوقت ابھی رمضان المبارک میں تقریباً 40 سے زیادہ مقامات پر مختلف اوقات میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسکول سطح پر الحمدللہ ہم نے بچوں جی الحمدللہ، تو الحمدللہ ہم نے اس کا حل نکال لیا ہے، اور جس کے دماغ میں ابہام ہو ان چیزوں کے حوالے سے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم ان کے جو ہے ابہام کو بھی الحمدللہ دور کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ختم نبوت کے حوالے سے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم صرف اس بات پر ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ کی شان میں یا آپ کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے میں بھی کہیں پر کوئی کمی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بھی تو ختم نبوت سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں یہ ختم عقیدہ ختم نبوت ہے نا، یہ خصوصیت صرف حضور کو حاصل ہے. ٹھیک. اور کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمائی کہ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میری مثل اور دیگر انبیاء کی مثل محل کی طرح ہے. کہ کسی نے بہت حسین محل بنایا ہو، بڑا خوبصورت محل بنایا ہو، لوگ اس کو آ کے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ کہیں یار محل تو بڑا خوبصورت ہے، اور جو ہے بڑی جو ہے وہ بڑا حسن و جمال والا ہے، قالین بھی بڑے خوبصورت ہیں، وہ بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن کہے کہ اس محل کے اندر یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں باقی ہے، اور پریشان ہو. حضور نے فرمایا، مفہوم بیان کریں گے، حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. یعنی یہ خاتم النبیین کا وصف ایسا وصف جمال ہے جو ہمارے پیارے آقا تاجدار رسالت کے علاوہ کسی کے پاس بس وہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ الحمدللہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات کو پہلے سجایا گیا، بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پیش کیا گیا. تو کوئی میسج دے دیجئے امت مسلمہ کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، تاکہ ہم اس پروگرام کو کلوز کریں. بس آخر میں میسج تو یہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. الحمدللہ بہت ساری ایسی مذہبی جماعتیں ہیں اور اسکول سطح پر بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اس کو بھی دیکھ لیں تھوڑا سا. اور دوسرا یہ کہ جیسے فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، تو ہم جو ہے جتنی بھی جو ہے دعائیں ہیں ان دعاؤں میں فلسطینی مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ ہم امت مسلمہ کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر قائم و دائم رہنے والا بنائے اور اس قدر مضبوط کر دے، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہم اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پر اگر ہم قائم رہے اور دنیا سے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اگر گزر گئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں احسن قادری سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ، مائک اٹھا لیجیے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی
کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں